بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان میں گفتگو کرنے کے حوالے سے موضوعات کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے اگر کرکٹ کی زبان میں بات کی جائے تو پاکستان کی سیاست میں آخری 10 اوور کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ موضوعات بہت زیادہ ہیں آج بھی گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہم اپنی بات شروع کریں گے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور ختم ہوا، یعنی ان کا 6 سالہ دور ختم ہوا، 3 سال ان کی نوکری تھی، 3 سال ان کی ایکسٹینشن تھی، جب یہ 6 سال 6 مشکل ترین سال پاکستانی عوام کے لیے جب ختم ہوئے تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمران خان صاحب ہوں، صدر ڈاکٹر عارف الوی ہوں، فواد چودھری ہوں، شبلی فراز ہوں، یا اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لوگ ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کوئی بیک چینل پہ بات چیت نہیں ہو رہی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تو پھر بات چیت کرنے کا فائدہ کیا۔ اچھا، یہ تاثر دے رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، لیکن یہ سچ نہیں تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ شاید پاکستان تحریک انصاف تاثر اس لیے دے رہی تھی کہ اس پہ گفتگو نہ شروع ہو جائے، کوئی بحث نہ شروع ہو جائے، لوگ کالم نہ لکھنے شروع کر دیں، یا ایک بس خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے، خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کبھی بیک چینل مذاکرات کا سلسلہ بند ہوا ہی نہیں، وہ آج بھی جاری ہے۔ اور اب اس کے جو ثمرات ہیں یا نتائج ہیں، ثمرات تو ذرا قبل از وقت ہوگا، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، نجی محفلوں میں اب جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، لیکن آن ریکارڈ وہ آپ کو یاد ہے کہ اس سے قبل عمران خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے، اور پھر عمران خان صاحب خود قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات کر چکے ایوان صدر میں۔ تو یہ سلسلہ ہے جی بیک چینل مذاکرات کا، اور وہ جاری ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بیک چینل مذاکرات کا نتیجہ ہی تھا کہ چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کی تحلیل پہ رضامند ہو گئے۔ یہ بیک چینل مذاکرات ہی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وی لاگ پہ، تو اس وقت لاہور کے زمان پارک میں عمران خان صاحب اپنے اہم ساتھیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اور مشاورت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کتنے لوگوں کو قومی اسمبلی میں بھجوانا ہے اور کب بھجوانا ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی تعداد کوئی 20 اور 21 ہے، 20 ہے یا شاید 21 ہے۔ تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا منصب لیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب، یہ تو طے ہے کہ ساری کی ساری تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا رہی، 25 جائیں گے، 30 جائیں گے، 35 جائیں گے، بس 25 اور 35 اراکین کے درمیان جو لوگ ہیں وہ جائیں گے، تاکہ ان 21 کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہو، اور یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو درخواست دیں کہ ہماری اپوزیشن کے بینچوں پہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، اس لیے اپوزیشن کا منصب ہمیں دیا جائے۔ یہ اپوزیشن کا منصب کرنا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ اپوزیشن کا منصب اس لیے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت ہونی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ مشاورت راجہ ریاض جو اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے ان کے ساتھ نہ ہو، بلکہ تحریک انصاف کے نامزد حقیقی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ مشاورت ہو۔ تو ایک تو جو بیک چینل کے مذاکرات کے نتائج ہیں وہ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، پنجاب اسمبلی کی تحلیل، خیر اب تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی کی تحلیل بھی جو ہے وہ چند گھنٹوں کے فاصلے پہ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے عدالت کا راستہ اختیار کر لیا، لیکن
عدالت اس میں کیا کر سکتی ہے کہ آئین پورا اختیار دیتا ہے کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ کبھی بھی گورنر کو اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی بھجوا سکتا ہے، ایڈوائس دے سکتا ہے، اور گورنر پابند ہے. اور اگر گورنر فیصلہ نہیں کرتا اسمبلی کی تحلیل سے متعلق وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ، تو 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی خود بخود جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے. بہرحال تو یہ جی جو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر کا منصب ہے وہ لے. تو یہ ایک دلیل ہے کہ اب نگران وزیر اعظم کا جو اپنا آنا ہے وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اچھا، اس بات کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، اور سرکاری دفاتر کا ماحول بالکل بدلا سا ہے. جو وزراء ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ فائلیں نپٹانا شروع کر دی ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندازہ ہو گیا یا بتا دیا گیا ہے کہ جو کرنا ہے وہ کر لیں، دھڑا دھڑ فائلیں نپٹا لیں، کسی بھی وقت عام انتخابات کا بگل بچ جائے گا. اور تو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان صاحب کے ساتھ میری آج ہی ملاقات ہوئی دوپہر میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ان کا چیمبر ہے، تو ان کو سر کھجلانے کی فرصت نہیں تھی. وہ ساری کی ساری جو فائلیں ہیں متعلقہ ان کو نمٹانے میں لگے ہوئے تھے. راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے، کم و بیش اسی قسم کی صورتحال ان کی بھی تھی. فائلیں تو خیر وہ نہیں نپٹا رہے تھے، لیکن ان کے رابطے شابطے جو ہیں وہ فائنل سٹیجز پہ تھے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یکایک انتخابات کی تاریخ کا انتظار ہونے لگا ہے یا انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے؟ نہیں، یکایک تو ہوا ہی نہیں ہے. میں پہلے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیک چینل پہ مذاکرات کبھی رکے ہی نہیں تھے، اور پھر ادھر بیک چینل پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور دوسری طرف حکومت کی ناکامیاں جو ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں. آج میں آپ کو حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی بتاؤں کہ آج جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 39,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گئی. اور سٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ پلس ہوتی ہے، یعنی کاروباری طبقہ جو ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کتنا اعتبار کرتی ہے کسی حکومت پہ یا اس کی پالیسیز پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کسی حکومت کے جانے کی خبروں سے سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اور کسی حکومت کے آنے یا رہنے کی خبروں سے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے. تو اس وقت سٹاک مارکیٹ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو مسترد کر چکی ہے، اور 39,000 پوائنٹس کی جو نفسیاتی حد ہے آج منگل کے روز اس سے نیچے گر گئی سٹاک مارکیٹ. اچھا، پھر ایک امید تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مدد کو آ جائے گا. اب آج کی تازہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں تعطل برقرار ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مزید تاخیر ہو گیا ہے. یہ تو طے ہے کہ جنوری میں آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان نہیں آ رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی نے 8 پیر کا روزہ رکھا، 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں نا، جو 8 پیر کا روزہ، اور پھر سورج غروب ہی نہ ہو. تو اسی قسم کی سچویشن جو ہے وہ درپیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کی. یہ جو حکومت ہے اس کو کہ اس نے تمام تر امیدیں جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف اب نہیں آ رہا. اور آئی ایم ایف آنے کے لیے شرائط کیا دے رہا ہے؟ جنوری میں تو نہیں آ رہا، اور جب بھی وہ آئے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دو کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں. بجلی بن نہیں رہی، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس وقت سردیاں ہیں ابھی، اور یہاں لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور جب بجلی آتی نہیں ہے اور بجلی کے بل آتے ہیں اور کمال آتے ہیں، لوگوں کی ابھی سے چیخیں نکل رہی ہیں. جب گرمیاں ہوں گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بجلی بھی نہیں آئے گی، اور جو قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوں گی اگر آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل کر لیا گیا تو. ویسے تو شرائط پہ ابھی عمل نہیں بھی کیا تو بھی بجلی عام آدمی کے بس کا تو روگ ہی نہیں رہے گی، یہ ایک عیاشی بن چکی ہے. تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ان کے بعد بجلی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی. گیس پہ
74% اضافے کا امکان بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے جی کہ پیٹرولیم لیوی اور گیس ایک ساتھ بڑھائے جائیں۔ آپ نے عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ سنی ہوگی، آج بھی آج کی تازہ ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $2 پر بیرل تیل جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے۔ اب حکومت کو عقل آئی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ رشیا سے ہمیں سستا تیل لینا ہے، تو حکومت یہ پروجیکٹ کر رہی ہے، لوگوں کو خبریں بتا رہی ہے کہ رشین ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں سستے تیل کے لیے۔ کب رشین ٹیم آئے گی، کب سستا تیل کا سودا ہوگا، کب وہ ڈیل میچور ہوگی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اب اس حکومت کے پاس تو کم سے کم اب وقت نہیں رہ گیا۔ رشیا سے تیل خریدنا فیزیبل ہے، پاکستان کو خریدنا چاہیے، پاکستان کی ضرورت ہے، بھارت بھی خرید رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب، تو اس وقت ایک رجیم چینج سازش کے تحت ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ تو IMF تو آ نہیں رہا جی۔ اچھا، اب گندم کا جو بحران ہے، بین الاضلاعی پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گندم نہیں آ سکتی۔ اب اس کا نتیجہ جو مل اونرز ہیں ان کے پرمٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئے ہوئے ہیں، اور آٹا راولپنڈی اسلام آباد کی میں بات کروں تو $170 کو بھی تجاوز کر گیا ہے پر کلو۔ آنے والے دنوں میں آٹا مزید مہنگا ہوگا، اور اپریل میں آتی ہے آپ کی فصل نئی۔ اچھا، نئی فصل بھی کوئی 1-2 مہینے تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ وہ جو عام لوگ روٹی پکاتے ہیں یہ کھاتے ہیں، ان کو پتا ہوگا نئی گندم کی اگر روٹی بنائی جائے تو وہ سوکھ جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی گندم کو کھانا بھی شروع کر دیں تو وہ اپریل میں آئے گی، اور ہم ہیں اس وقت مڈ آف جنوری میں، آدھا جنوری، پھر فروری، پھر مارچ، یعنی کہ 2.5 مہینے ابھی تک رہتے ہیں نئی فصل آنے میں۔ تو گندم کا یہ عالم ہے۔ اس گندم نے بھی عام آدمی کی زندگی کو اجرین کر دیا ہے۔ اور اگر میں بات کروں اپنا جو ڈونرز کانفرنس تھی جنیوا میں، بڑا شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو قطرہ خون نکلا۔ اس دن صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی تھی، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں گپ ہو رہی تھی ایسے ہی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جو $10 ارب کی پروجیکشن کی گئی ہے، یا بڑی لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، بڑی دمالے ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ پنجابی کے اندر نا کہ مراسیاں دے کار منڈا ہو گیا انہوں چم چم کے مار دیتا، یعنی کہ ان کو $10 ارب سے زیادہ کے جو وعدے ہو گئے ہیں اسی پہ اتنی خوشیاں منائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس $10 ارب میں سے 90% یعنی کم سے کم $9 ارب جو ہے وہ تو قرضہ ہے۔ اگر وہ مل بھی جاتا ہے تو پاکستان کا جو قرضوں کا بوجھ ہے اس میں $9 ارب کا اضافہ ہو جائے گا، اور باقی جو $1 ارب سے بھی کم کی، یہ تیمور سلیم جھگڑا کی بات بتا رہا ہوں میں، جو صوبہ خیبر پختونخوا کے اس وقت تک وزیر خزانہ ہے، وہ جنیوا میں موجود تھے ڈونرز کانفرنس کے دوران۔ تو جو $1 ارب سے بھی کم کی امداد ہے وہ بھی پتہ پاکستان کب پہنچے گی؟ کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال میں وہ پاکستان پہنچے گی، یعنی 3 سال تو پاکستان میں ایک آنا بھی نہیں آنے لگا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ IMF سے پاکستان کو سب لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے، ڈونرز کی یہ حالت ہے۔ سعودی عرب نے بالکل بڑا پروٹوکول بھی دیا ہمیں، اچھا کھانا بھی کھلایا، اچھی گاڑیوں میں بھی گھمایا، پیسہ انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ اسی قسم کی صورتحال متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے، اور چین بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی مالی معاملات کے حوالے سے ہمارے کوئی مختلف حالات نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو مل کر یہ انتخابات کے ماحول کو بنا رہی ہیں، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، واقفہ نہال کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ طے کر چکی ہے کہ جو انتخابات ہی واحد حل ہے، انتخابات کی طرف جایا جائے، اس سے قبل کے انتخابات میں دیر ہو جائے اور پھر انتخابات بھی واحد حل کے طور پہ نہ رہ جائے، یعنی انتخاب تو کرا دیا جائے، اتنی دیر نہ ہو جائے کہ انتخابات تو کروا دیے جائے لیکن انتخابات کے نتیجے میں جو معاشی عدم استحکام ہے اس میں بہتری نہ آ سکے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اس قسم کی سوچ پرویل کر رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ یعنی ایک رواج نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو کہ ابھی تک جنرل باجوہ صاحب
वाला सांप जो है वो गुजर चुका है और अभी तक उसकी लकीर को गड़ा करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है आप देखिए, एलसीज ना खुलने की वजह से पाकिस्तान भर के ताजर पाकिस्तान के गली कूचों में अब एहतजाज करना शुरू कर दिया उन्होंने, और हालत ये हो गई है कि हमारी जो एलसीज ना खुलने की वजह से मसनूआत पड़ी है उनके ऊपर डेमरेज उनकी कीमत से ज्यादा पड़ रहा है, यानी कि जितने की वो चीजें थी उस पे अखराजात उससे कहीं ज्यादा हो गए हैं, और रो रहे हैं, पीट रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और बल्कि स्यापा डाल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान भर के ताजर के एलसीज को खोला जाए। बैंक्स जो है उनके पास पैसे ही नहीं है, लोग स्टेट बैंक के सामने जाके एहतजाज किए जा रहे हैं। और एक बड़ी खौफनाक इत्तला मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं कि वफाकी, इसको गौर से सुनिएगा, वफाकी हुकूमत इस बात पर सोच रही है कि बैंकों में जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उन पे कब्जा कर लिया जाए। वफाकी हुकूमत बहक सरकार उनको जब्त कर लिया और उन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पड़े हुए जो पैसे हैं या जो लॉकर्स हैं, लॉकर्स में जो कीमती अशिया है, पर्टिकुलरली जो सोना वगैरह है, उसको मुल्क के वसी तर मफाद में, वो जो मैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में कह रहा हूं कि मुल्क के वसी तर मफाद में उस पर कब्जा कर लिया जाए, और उन डॉलर्स के बदले या उन कीमती अशिया सोने जेवरात के बदले लोगों को लोकल करेंसी में अदायगी कर दी जाए। अब पाकिस्तान की करेंसी की आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मुसलसल पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गिरती चली जा रही है, और ये इत्तला मेरे तक पहुंची है कि वफाकी हुकूमत जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब इस वक्त इस बात पे फोकस किए हुए हैं और लॉबिंग कर रहे हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो है उनमें जो पड़े हुए पैसे हैं और जो लॉकर्स में, बैंक लॉकर्स में लोगों की वैल्यूएबल्स हैं, उनको बहाक के सरकार जब्त कर लिया जाए और उनके एवज लोगों को पाकिस्तानी करेंसी में अदायगी कर दी जाए। हालात अब यहाँ तक आ चुके हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, मियां मोहम्मद, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने भी अपनी पार्टी को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची और हैदराबाद में धांधली की कालक मली है अपने मुंह पे, उसका भी मकसद ये है कि तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मकबूल जमात है और सिंध में आइंदा हुकूमत वही बनाएगी। वरना आप देखें कि धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि वीडियोस मंजरे आम पे आ गई हैं, लोग ठप्पे लगा रहे हैं, मुंह पे नकाब चढ़ा के या खुले मुंह के साथ ठप्पे लगाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि बड़े पुरअमन और बड़े शफाफ पाकिस्तान की तारीख के इंतखाबात हुए हैं। और आम इंतखाबात की अगर मैं बात करूं तो आम इंतखाबात होने की एक बहुत बड़ी दलील ये है कि अगर पार्लियामेंट में आपको जाने का इत्तेफाक हो तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20-21 लोटे घूम रहे हैं उनके चेहरे हर गुजरते लम्हे के साथ बेरौनक हो रहे हैं, जो इस बात का पता देते हैं कि अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात आए के आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।